بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ زیر گردش ہے کہ کورونا میں مرنے والوں کی میتوں کو غسل دینا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے وہم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کو غسل دینا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ اسلام میں مسلمان کا احترام اور ادب جس طرح زندہ ہے لازمی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اس کی عزت اور اس کی تکریم اسی طرح باقی ہے۔ یہ غسل بھی اس کی ایک عزت دینا ہے اور اس کی تکریم کرنا ہے۔ بغیر اس غسل کے دفنانا گویا اس میت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ اسی وجہ سے اسلام میں جب کوئی شخص مرتا ہے تو پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے، صاف کفن دیا جاتا ہے، تاکہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے آخری جو رسومات ادا کی جا سکے۔ دنیا میں بھی انسان وہ اشرف المخلوقات ہے، باعزت ہے، میت کے مرنے کے بعد بھی باعزت ہے۔ اس طرح نہیں کہ میت ہو گئی، مر گیا، اب جیسے ہم اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، ایک بے جان چیز ہو گئی تو جس طرح پھینک دیا جائے، جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو آج یہی مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ کورونا میں مرنے والے کی تدفین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کورونا میں مر جائے، جن کا انتقال ہو جائے، تو اس کو دیگر مرحومین کی طرح غسل دینا، کفن دینا یہ لازمی ہے۔ اگر غسل اور کفن نہ دیا گیا تو نہ دینے والے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا، اس سب میں اس گناہ میں شریک ہوں گے اور وہ گناہ گار ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہاسپٹل والے اس کی اجازت نہیں دیتے، میت حوالے نہیں کرتے، تو اس صورت میں آدمی کو شروع میں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اپنا اثر رسوخ دکھائے۔ دوسرا، اگر یہ اپنے اثر رسوخ کو نہیں استعمال نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو کسی تنظیم کے ساتھ مل کر اپنی میت کو ہاسپٹل والے سے لے لے اور پھر غسل اور کفن وغیرہ نماز جنازہ ادا کر دے۔ اور آج WHO نے بھی کہہ دیا کہ غسل دینے سے وہ وائرس منتقل نہیں ہوتا، لہذا وہم میں پڑنا اور وسوسوں میں پڑنا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، ضروری حفاظتی تدابیر کرنا لازمی ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے، ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے میت کو غسل دینا چاہیے۔ اور اگر تیسری صورت یہ کہ اگر ہاسپٹل والوں نے وہ میت دے دی اور بغیر غسل کے دے دی، تو اب اس صورت میں اگر انہوں نے غسل نہیں دی تو آپ غسل دے دیں۔ اور اگر ہاسپٹل والوں نے غسل کی بجائے اس میت کو تیمم کروا دیا، جو میں ایک طریقہ ہے مخصوص شریعت کا، تیمم کا ایک طریقہ ہے، اس میت کو تیمم کروا دیا اور پھر پیک کر دیا، تو اب اس صورت میں تو وہ تیمم جو ہے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس یہ تیمم غسل کی جگہ کام کر دے گا۔ اور اگر انہوں نے پیک کر دیا بغیر غسل دیے، بغیر تیمم کروائے، ایک بار میت کی پیکنگ ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کو غسل دینے کے لیے یا تیمم کرنے کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس میں اس میت کی بے حرمتی ہوگی۔ بس اسی طرح اس کے جنازہ پڑھا دیا جائے اور دفن کیا جائے۔ یہ تو مسلمانوں کے یہاں تھا۔ اب دیگر مذاہب، مثال آپ آج کل ہندوستان میں بڑی ہی انسانیت سوز مناظر سامنے آ رہے ہیں، تو جیسے ہی مرتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی جس طرح ایک جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ایک پلاسٹک میں لپیٹ کر، کسی کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ اس میت کی حرمت کا تقدس کو ختم کرنا ہے۔ اس میت کی انسانیت پر ظلم ہے۔ یہ انسانیت کی بے احترامی ہے، اگرچہ یہ کافر ہے، لیکن کافر اس لیے لاشوں کی بے حرمتی کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی غسل دے دے اور اس میت کے ساتھ جو لازمی چیزیں کفن دفن وغیرہ کر دے اور اس کی ساری رسومات، مذہبی رسومات ادا کی جائے۔ ورنہ اگر یہ نہیں کہے گی تو جانوروں جیسا سلوک اس میت کے ساتھ کرنا یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ والسلام۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة